دو تہائی شب گزر چکی تھی اور میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی بیچ میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ والدہ کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ دیکھ لوں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ اندر جھانکا تو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ میں انہیں چادر اڑانے لگا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا آج گولی کھانا بھول گئی ہوں، اس لیے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ میں ان کی ٹانگیں دبانے وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اطمینان سے سو گئیں تو میں بھی وہاں سے اٹھنے لگا۔ اسی عمل میں میرا چشمہ میرے گھٹنے تلے آ کر ٹوٹ گیا جو میں نے اتار کر نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے لمحے بھر رکے تو میں نے ان سے کہا یہ تو آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اعلیٰ درجے کی نفلی عبادت میں مشغول تھا، ایک طرف نماز تہجد اور اس کے ساتھ ماں کی خدمت، وہ بھی ان کی تکلیف کے لمحات میں، لیکن آپ کو اس کا کچھ اچھا بدلہ نہیں ملا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ ہاں لمحے بھر کو یہ خیال آیا تھا، مگر پھر مجھے محسوس ہوا کہ نئے چشمے کا یوں ٹوٹ جانا کوئی نقصان نہیں بلکہ نقد انعام ہے۔ یہ میری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ بظاہر میرا نظر کا چشمہ ٹوٹا ہے، مگر اس کے بدلے میں مجھے وہ نظر عطا کر دی گئی ہے جو شب کی سیاہی میں مجھے جنت کا روشن نظارہ کرا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگلے ہفتے مجھے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مجھے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ میں اس لمحے اگر منفی انداز فکر کا شکار ہو جاتا تو اللہ سے بدظن ہو کر اپنی محنت ضائع کر بیٹھتا اور دنیا اور آخرت کی نہ جانے کتنی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر رکے اور کہتے ہوئے باہر نکل گئے، اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کئی زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔